ارشد نے اسفن کی شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی، پھر بہو پر گندی نظر رکھنے لگا، جس کی وجہ سے اس نے اسفن کو دبئی بھیج دیا اور بہو کو گناہ کی دعوت دینے لگا تو بہو نے ارشد کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو غصے میں آ کر ارشد نے بہو کی ٹانگیں توڑ دی اور بیٹے کو بتایا کہ رات کو لڑکے ہمارے گھر بلاتی تھی اور ایک دن وہی اس کی ٹانگیں توڑ کر چلے گئے۔ اسفن نے غصے میں آ کر اسے طلاق بھیج دی اور سسر نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ 2 سال بعد ارشد نے اسفن کو دوسری شادی کے لیے بلایا تو ایئرپورٹ بیٹے کو لینے گیا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اسفن کے ساتھ ایک معذور اسفن اپنے دوست کی کزن کی شادی پر گیا تھا۔ اس کے دوست نے اسفن کو اپنی خالہ زاد بہن کی شادی پر بلایا تھا، جو کہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ اسفن 3 سالہ نوجوان تھا، شریف تھا۔ شادی کیا تھی، بس سادگی سے نکاح ہی تھا، زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں گیا تھا۔ صحن میں ہی شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دور پڑے کے رشتہ دار اور محلے دار وہیں موجود تھے۔ اسفن کی نوید سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ نوید نے مجھے شادی پر بلایا تھا، کہنے لگا کہ میرے یتیم کزن ہے۔ نوید شادی شدہ بال بچے دار تھا، حال ہی میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اپنی یتیم کزن کا رشتہ اسی نے طے کیا تھا۔ خود بھی غریب تھا، اس لیے جہیز دینے سے قاصر تھا، اس لیے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ صرف 4 جوڑوں میں ہی اپنی بہن کو رخصت کر سکتا ہوں۔ لیکن جب بارات آئی تو لڑکے کی ماں کہنے لگی، تم لوگوں نے ہم سے یہ بات چھپائی کہ یہ نوید کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ خالہ زاد ہے۔ نوید کہنے لگا، میں نے ہمیشہ اسے بہن ہی سمجھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پھر بھی ہمیں اس بات سے انجان رکھا گیا۔ نوید کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اس لڑکی کی شادی اس وقت لیں گے جب آپ لوگ ہمیں جہیز میں 5 لاکھ کی رقم دو۔ یہ سن کر نوید پریشان ہو گیا، کیونکہ نکاح خواب بھی موجود تھا۔ نکاح سے پہلے ہی اس کی ساس 5 لاکھ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا، اور یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کا؟ اگر آپ کی ایسی ہی کوئی ڈیمانڈ تھی تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے بھی تو پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لڑکی تو آپ کو پسند آ گئی تھی نا۔ وہ کہنے لگی، بس 5 لاکھ دو گے تو ہم شادی کریں گے، ورنہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ نوید ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، خدارا اس طرح سے میری بہن کو ذلیل کر کے مت جاؤ، اس سے کون شادی کرے گا، اور اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا۔ میں تو خود چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں، اور جو بھی کماتا ہوں مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت نہ مانی اور بارات لے کے جانے لگی تو نوید ان کے پیروں کو پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ اسفن نے جب یہ سب دیکھا تو نوید سے کہنے لگا، تم ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی مت کرو، یہ لوگ تم سے ہمیشہ پیسے مانگتے رہیں گے اور جو تم پورے نہیں کر سکتے۔ لڑکی کی ماں جب یہ سنا تو اسفن سے کہنے لگی، ہم گھٹیا ہیں اور تم بڑے اعلیٰ ظرف ہو نا، تو تم کیوں نہیں کر لیتے اس یتیم سے شادی، وہ بھی بنا جہیز کے؟ اسفن کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لڑکی سے نکاح کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ بھی بنا جہیز کے۔ نوید یہ بات سن کر اسفن کو دیکھنے لگا۔ ساری بارات واپس جا چکی تھی۔ اسفن نے کہا، تم اپنی کزن کا نکاح مجھ سے کر دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا اور تمہاری عزت بھی رہ جائے گی۔ نوید تو خوشی کے مارے اسے گلے لگانے لگا، کہنے لگا، خدا تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، تم نے ہماری عزت رکھ لی۔ نوید نے اپنی کزن مہرین کا نکاح اسفن کے ساتھ پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد اسفن اسے جب اپنے گھر لے جانے لگا تو مہرین بہت رو رہی تھی۔ اسفن نے اسے دلاسا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ اسی بات کو لے کر اسفن بھی بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے والد ہر بات سے انجان تھے اور تھے بھی سخت مزاج۔ اپنے دوست کی بیٹی سے اسفن کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ ان کے دوست کی بیٹی آئے، کیونکہ وہ بہت امیر تھی اور پھر سارا جہیز لانے والی تھی۔ اسفن کو اپنے والد کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اسے مہرین سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس بات کو بڑی آسانی سے نہیں مانے گا۔ جیسے ہی اس نے بیرونی دروازے کی دستک دی، دروازہ ارشد نے کھولا تھا۔ سامنے اسفن کے ساتھ ایک لڑکی کو سرخ لباس میں گھونگھٹ میں دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے تو ارشد حیرت سے اسفن کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، یہ کون لڑکی ہے؟ اسفن کہنے لگا، بابا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں اندر تو آنے دیں۔ ارشد کہنے لگا، اندر تم آ سکتے ہو یا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کا سرخ لباس، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی اور اس کا حلیہ دیکھ کر ارشد ٹٹک گیا تھا، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔
ارشد انتہائی غصے میں تھا۔ اسفند کہنے لگا کہ اس لڑکی کی بارات واپس چلی گئی تھی، وہ لوگ جہیز مانگ رہے تھے اور اس کے بھائی کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں تھے، اور اس کا بھائی میرا دوست ہے۔ بہت رو رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرے گا، اس لیے بابا میں نے اس لڑکی کی عزت رکھی، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ دو زوردار تھپڑ ارشد نے اسفند کے منہ پہ مارا تھا۔ کہنے لگا کہ تم اس 2 ٹکے کی غریب لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا سمجھتا تھا تم نے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، تمہارا رشتہ پکا کر چکا ہوں، اور تم بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، پھر کس سے پوچھ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ وہ کہنے لگا بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کیسے اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ اس بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، غلطی میں نے کی ہے، آپ جو چاہے سزا مجھے دیں، مجھے مار لیں، لیکن خدا کے لیے ہمیں قبول کر لیں، میں خود آپ کے دوست سے معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ ارشد بے تحاشا غصے میں تھا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں غصے سے چلا گیا۔ مہرین تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ سسر تو غصے کا بہت تیز ہے، پتہ نہیں اسے قبول بھی کرے گا کہ نہیں۔ اسفر نے ہاتھ پکڑ کر مہرین کو گھر میں داخل کیا، گھر کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وقتی طور پر غصہ کرے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرین کو اس نے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی مہرین کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور کم عمر لڑکی تھی، ہوگی کوئی 18-17 سال کی۔ اسفن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ اسے تو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ ایک سانولی رنگت کا نوجوان تھا۔ بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر دل اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ اسفن مہرین کو پا کر بے حد خوش تھا، اور مہرین اسے پا کر، کیونکہ اسفن نے اس کی عزت رکھی تھی، بہت اچھا انسان تھا۔ صبح جب وہ سادہ لباس میں ڈرتے ڈرتے اسفن کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی، ارشد غصے سے لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جب لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی کم عمر اور اتنی حسین ہوگی۔ کچھ پل تو وہ اخبار پڑھنا ہی بھول گیا تھا۔ اسفن مہرین کا ہاتھ پکڑے اپنے بابا کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بابا آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یہ بہت اچھے سے آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ ارشد مہرین کے حسن کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا، اندر ہی اندر اس کے حسن کو سراہنے لگا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں صرف اسی شرط پر قبول کروں گا کہ یہ میری ہر بات مانے گی، میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، ورنہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ اسفن کہنے لگا کہ میری بیوی آپ کے کسی کام پر اختلاف نہیں کرے گی، آپ کی بہت خدمت کرے گی۔ ارشد کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے کہو کہ کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بنائے، بلکہ سب کے لیے بنائے۔ میرین جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان چکی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے پراٹھے بنائے، آملیٹ بنایا، چائے بنائی اور باہر لاؤنج میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر سجا دیا۔ ارشد نے جب ناشتہ کیا تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، کھانا بھی بہت اچھا بنانا جانتی تھی۔ کہنے لگا کہ بہو تو بہت اچھی لائے ہو، خوبصورت بھی ہے اور کھانا بھی اچھا بناتی ہے۔ سسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مہرین خوش ہو گئی تھی کہ چلو انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سسر اس پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ اسفن بھی خوش ہو گیا تھا۔ اسفن ایک بہت بڑی فارم میں نوکری کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا اور اس کے بعد ارشد کی نازیبا حرکتیں شروع ہو جاتی۔ شادی کے چند دن ہی مہرین نے اچھے گزارے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب ارشد کچن میں آ گیا۔ اسے کام کرتا دیکھ کر کہنے لگا بہو اتنی گرمی ہے اور تم نے دوپٹہ پہن رکھا ہے، ایسے تو تم گرمی سے اور بھی زیادہ بے حال ہو جاؤ گی، اور یہاں کون ہے جو تمہیں دیکھے گا؟ چلو شاباش، دوپٹہ اتار کر کام کرو۔ یہ سن کر مہرین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ مہرین کہنے لگی نہیں ابا، میں کام کر لوں گی، مجھے بنا دوپٹے کے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کہنے لگا کیا پکا رہی ہو؟ تو کہنے لگی اسفن مجھے پلاؤ کا کہہ کر گیا ہے، اگر آپ نے کچھ اور کھانا ہے تو میں وہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کھانا بنانے کے بعد تم میرے کمرے میں آ جانا، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، پورا دن دل نہیں لگتا، اچھا ہے کہ تم آ گئی ہو، تم سے باتیں کر لیا کروں گا۔ مہرین سسر کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ میرا باپ ہے اور مجھے بیٹی سمجھ رہا ہے۔ اس نے کھانا بنایا اور اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ اس وقت ارشد اخبار پڑھ رہا تھا۔
اور مہرین دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دی، کرسی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی جی ابا جی، آپ نے جو باتیں کرنی ہے، کیونکہ مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ارشد کہنے لگا پہلے تو مجھے شادی پر بہت اعتراض تھا، میں سوچ چکا تھا کہ کہیں بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا، لیکن تمہاری خوبصورتی نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مہرین نے سسر کی یہ بات سنی تو حیران ہوئی تھی، سسر کی جانب دیکھا تو سسر کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ارشد کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ابا جی مجھے گھر کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی ارشد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ادھر میرے پاس بیٹھو۔ مہرین ہاتھ چھڑوانے لگی، اس کے سسر نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا، کہنے لگا چھوڑو گھر کے سب کاموں کو، گھر کے کاموں کے لیے میں تمہیں ملازمہ رکھ دوں گا، بس تم مجھے راضی رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا اس لیے تاکہ تم مجھے خوش رکھو۔ یہ سن کر مہرین بے حد پریشان ہوئی تھی، سسر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بڑی مشکل سے مہرین نے اپنا ہاتھ اپنے سسر کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور فوراً سے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا سسر اسے اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ نوید نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کی شادی کی تھی، کیونکہ نوید کی بیوی نے اس کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ جب سے اس کی خالہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیوی نوید کو لے کر اس پر شک کرتی تھی، کہتی تھی کہ تم اس لڑکی کی شادی کرو ورنہ یہ کوئی نہ کوئی گل تمہارے ساتھ کھلائے گی۔ حالانکہ نوید ہمیشہ اسے چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا، اپنی بیوی سے اسی بات پر جھگڑتا رہتا تھا کہ تمہاری چھوٹی ذہنیت، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا، اس کی شادی کرو ورنہ میں اس لڑکی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ اسی لیے نوید نے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ نوید کی بیوی کہہ چکی تھی شادی کے بعد نہ تو یہ ہمارے گھر آئے گی اور نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھے گی، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ بارات واپس چلی گئی اور اسفند مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اب اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جیسے اپنا باپ سمجھتی رہی اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسفند سے یہ سب کہے گی تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، نہ ہی اپنے باپ پر اس طرح کا گھٹیا الزام برداشت کرے گا۔ ہو سکتا ہے اسفند مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن دوسرا راستہ گناہ کا تھا، جو برا تھا، جو مہرین مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اے اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ رات کو جب اسفند آیا، اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تھی، اس نے اسفند سے کوئی بات نہیں کی۔ کھانے پر ارشد نے کہنے لگا تم تو کہتے تھے تمہاری بیوی میرا خیال رکھے گی، یہ تو ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے، گھر کا کام جلدی جلدی کر کے اپنا کمرہ بند کر کے دوبارہ مجھے پوچھتی بھی نہیں ہے۔ آج اس نے مجھے دوپہر کا کھانا تک نہیں دیا، نہ ہی شام کو چائے دی۔ یہ سن کر اسفند مہرین کو غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم نے ابا کو چائے کیوں نہیں دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اگر سچ کہتی تو یقیناً وہ کبھی بھی اپنے باپ پر شک نہیں کرتا، اسی کو برا بھلا کہتا۔ یہ تو ایک فطری سی بات تھی اور ہمارے معاشرے میں کبھی بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے سر میں شدید درد تھا، میں کمرے میں آ کر تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی کہ آرام کر کے اٹھ کر ابا جی کو کھانا اور چائے دوں گی، لیکن پتہ نہیں میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں سو گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ اس دن تو مہرین کا بہانہ چل گیا، لیکن وہ روز روز ایسے بہانے نہیں بنا سکتی تھی۔ ایک بار ارشد نے پھر سے اسے کمرے میں بلایا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، لیکن اس بار ارشد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے کمرے میں لے گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تم مجھے خوش نہیں رکھو گی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ تمہارے پاس یہاں رہنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے راضی رکھو۔ وہ کہنے لگی آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، سسر بھی باپ جیسا ہوتا ہے، بلکہ باپ ہی ہوتا ہے، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں اپنی بہو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے بہت اونچے خواب دیکھے تھے، تم جیسی لڑکی کو میں کیوں اپنی بہو کا درجہ دینے لگا؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مہرین کہنے لگی کہ میں گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور الزام آپ پر آئے گا۔ یہ سن کر ارشد کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ گھر میں اس کے اور ارشد کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ چند روز بعد ہی ارشد نے دبئی میں اپنے ایک دوست سے فون پر بات کی۔ وہ کہنے لگا کہ اسفند کی نوکری تم اپنے دبئی کی کمپنی میں لگوا دو۔ ارشد کے دوست نے اسفند کی نوکری دبئی میں لگوا دی اور چند روز بعد ہی ارشد
نے اسفن سے کہا کہ تمہاری نوکری میں نے دبئی میں لگوائی ہے اور وہاں تم زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے وہاں جانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی، اب مجھ سے پوچھ کر میری نوکری لگواتے، میں یہاں بھی اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آج نہیں، کل کو جب بچے ہوں گے تب تو کمی ہوگی نا، بہتر ہے کہ تم ابھی سے دبئی میں جا کر کماؤ تاکہ کل تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ارشد کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، لیکن بہرحال مہرین یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ جس دن اسفن نے جانا تھا وہ بہت روئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم بے فکر رہو، میں جیسے ہی وہاں پر سیٹ ہو جاؤں گا تو تمہیں بھی بلا لوں گا اور ابا کو بھی۔ اسفن کے جانے کے بعد تو جیسے ارشد کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اب تم کیا کر سکتی ہو، میں اسفن کو باہر بھیج دیا ہے اور تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ پر الزام لگایا اور پھر میں کہوں گا کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گناہ کرتی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا اس لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر مہرین ہونے لگی تھی، کہنے لگی آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی ارشد نے غلط ارادے سے اس کا دوپٹہ اتارنا چاہا تو اس نے ارشد کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر ارشد کو اتنا غصہ آیا کہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کمرے میں رکھی کرسی اٹھائی اور زور سے مہرین کے پیروں میں پھینک دی۔ مہرین وہیں پر گر کر رونے لگی۔ اس نے اسی کرسی کو اٹھا کر مہرین کی دونوں ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ مہرین کمزور سی لڑکی تھی، اس کی ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اسے گھسیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کمینی ذات کی لڑکی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پر تھوکو۔ رات کے وقت اس نے مہرین کو گھر سے نکال دیا تھا۔ مہرین روئے جا رہی تھی، لیکن جب صبح اٹھ کر ارشد نے دروازہ کھولا تو مہرین دروازے کے پاس نہ تھی۔ اس نے کہا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اس نے اسفن کو فون کر کے یہی کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنا تھا کہ اسفن کو غصہ آیا۔ ایک سال اس بات کو گزر گیا تھا جب ارشد نے کہا کہ میرے دوست کی بیٹی کی شادی ابھی بھی کہیں نہیں ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسی سے شادی کر لو، تم دبئی سے واپس لوٹ آؤ۔ یہ سن کر اسفن اپنے باپ کی بات مان لی، لیکن جیسا ہی ارشد ایئرپورٹ پر اسے لینے گیا تو اسفن اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی معذور بیوی بھی تھی۔ مہرین کو اسفن کے ساتھ دیکھ کر ارشد کا رنگ اڑا تھا۔ اسفن کا چہرہ دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ ساری سچائی جان چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بڑے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اصل میں مہرین کی جب ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر سڑک تک پہنچی تو وہیں پر فقیروں کا ایک گروہ گزر رہا تھا اور وہ فقیر مالک انہیں گاڑی میں بٹھا کر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ بھیک مانگے اور پیسہ کما کر انہیں دے۔ جب مہرین کو یوں اپنا آپ کو گھسیٹتے دیکھا تو سمجھے کہ وہ بھی کوئی فقیر ہے، اس لیے اسے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ مہرین رونے لگ گئی، لیکن ان فقیروں کے مالک نے اسے دبئی بھیج دیا اور کہنے لگا کہ یہاں بھی بھیک مانگو۔ مہرین وہاں پر مجبوری میں بھیک مانگنے لگی۔ وہیں اسے اسفر نظر آیا۔ اسفر نے جب مہرین کو وہاں دیکھا تو بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کے باپ نے تو کچھ اور ہی کہانی سنائی تھی۔ جب اسے مہرین سے حقیقت جان لی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر مہرین کا بہت علاج کروایا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی جڑ چکی تھی، لیکن ابھی اس کی ٹانگوں پر پلسٹر تھا، اس لیے جب واپس لے کر آیا تھا تو وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا بہت جلد اس کی ٹانگوں کا پلسٹر اتر جائے گا اور وہ چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ ارشد نے جب یہ سب دیکھا تو اپنی ہی نظروں میں گر کے رہ گیا تھا۔ اسفن کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، اس لیے آپ کا خرچہ میں ضرور اٹھاؤں گا اور آپ کے کیے کی سزا اللہ آپ کو دے گا، میں نہیں، لیکن میری بیوی اپنے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، اسفن مہرین کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگا تھا۔ ارشد بھی ماں رہنے لگا تھا، رو رو کے کبھی اپنے بیٹے سے معافی مانگتا تو کبھی بہو سے۔ لیکن آپ بتائیں کیا ایسی غلطی کی کوئی معافی ہو سکتی ہے کیا؟ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔